دیکھو نماز اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کا مغز ہے دعا. نماز اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے دعا. ترمذی شریف کی حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ. بس نماز میں اگر دعا ہے تو مغز ہے، اور اگر نماز میں دعا نہیں ہے تو بے گری کی مونگ پھلی ہے. دیکھنے میں مونگ پھلی ہے، دبائے تو اندر پچ دے کر کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر نماز میں دعا نہیں ہے تو وہ تو بے گری کی مونگ پھلی ہے. نماز عبادت ہے، اس میں دعا چاہیے، اور دعا کا محل ہے قاعدہ اخیرہ. جب آپ قاعدہ اخیرہ کریں تو تحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں. یہ ہم نے ایک دعا اللہم انی ظلمت نفسی یاد کر لی ہے، یہی دعا نہیں. آپ دنیا آخرت کی کوئی دعا مانگنی ہو مانگیں، مگر عربی میں ہونی چاہیے. عربی کے علاوہ دوسری زبان اگر نماز میں استعمال کرو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اب دعا کرو، اور یہی قاعدہ اخیرہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی نفلوں میں سجدے میں دعا کرو. نفلوں میں تہجد میں سجدے میں دعا کرو، لمبی دعا کرو. وطروں کے اندر تیسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اس کو تیسری رکعت کو الگ کر دو، اور گویا چوتھی رکعت شروع ہوئی. اب اس چوتھی رکعت میں قنوت پڑھو. قنوت کے معنی دعا کے ہیں، پڑھو جتنی پڑھنے ہو پڑھو. ایک مرتبہ میں لندن سے چلا، ڈرائیور نے کیسٹ لگایا، یہ حرم میں امام صاحب وطر پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے وطروں میں قنوت پڑھنا، دعا کرنا شروع کیا. تو لندن سے برمنگھم آیا، تب جا کر وہ دعا پوری ہوئی، پون گھنٹے میں جا کر. اب ہم تو اللہم انا نستعینک کا یاد کر رکھی، اس کو بھی سمجھتے کچھ نہیں. لیکن جو اہل لسان ہے، جو زبان جانتے ہیں، وہ تو ساری آج بھی امام حرم جب دعا کرنے شروع کرتا ہے وطروں کے اندر تو کتنے بھی. تو بہرحال دعا کا محل نماز کا اندر ہے، چاہے نفلوں کے سجدے میں کرو، فرضوں میں سجدے میں نہیں کرنا، کیونکہ فرضوں کے سجدے میں دعا کرنے لگو گے تو نماز لمبی ہو جائے گی اور مقتدیوں کے لیے بھاری ہو جائے گی. اور جو امام بن کر نماز پڑھائے اس کے لیے حکم ہے کہ ہلکی نماز پڑھائے، لہذا 3 مرتبہ تسبیح کہے یا 5 مرتبہ تسبیح کہے، اس سے زیادہ دعا کر کے نماز کو لمبی نہ کرے. لیکن نفلیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، وہ اس کا اپنی نماز ہے، اس کے سجدے میں جتنی چاہے دعا کرے. اسی طرح سے وطروں میں دعا کرے، اور اصل قاعدے اخیرہ میں تو ہر ایک کو دعا کرنی ہے. لیکن اب میرے بھائیوں بتاؤ، جب اسلام عرب سے نکل کر کے عجم میں پہنچا اور ساری دنیا میں اسلام پہنچا، آج ساری دنیا میں مسلمان نماز میں دعا کرنے پر کہاں قادر ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ایک یاد کر رکھا ہے ہم نے، وہ بھی ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا ہے. تو جب ہم نہیں جانتے تو یہ ایک ذکر ہوا، دعا نہیں ہوئی. دعا تو اس وقت ہے کہ جب ہم سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارے دل کی مقصد اور مراد ہے اور وہ ہم اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں تو دعا ہے، اور ہم تو سمجھتے کچھ نہیں. ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں. قنوت پڑھتے ہیں، اس میں دعا کرتے ہیں، ہر قنوت پڑھتے ہیں ایک جملہ پڑھتے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو آپ کا گنہگار ہے، آپ کا گناہ کرتا ہے، اور اس کا بیٹا داڑھی منڈا ہوا ہے، منڈاتا ہے، گھر میں رہتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، اور روز کہتا ہے وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. وہ سمجھتا کچھ نہیں. اگر سوچتا تو یہ جو گھر میں ڈڑ منڈا، جو اس کے سامنے بیٹا داڑھی منڈا رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اس کو گھر میں کیسے رہنے دیتا ہے؟ لیکن ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں کہ ہم نترکم میں ابجروں کا کہہ رہے ہیں. بہرحال ہم اجمی، اور اب تو اجمی نہیں، عربوں کا حال یہ ہے کہ ان کے جو علماء ہیں وہ تو عربی جانتے ہیں،
خوب جانتے ہیں، اور عربی نماز میں صحیح عربی دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو عام عرب ہیں وہ تو دارجہ بولتے ہیں، وہ تو صحیح عربی نہیں بولتے، اور وہ ان کی دارجہ تو ہماری عربی اردو اور انگریزی جیسی ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ بہت پرانا قصہ ہے، ایک معاملے میں ہمیں پولیس کے یہاں جانا پڑا، تو ہم نے ایک چور پکڑا تھا، اس کو لے کر پولیس کے یہاں جانا پڑا، تو ہم نے اس کو پولیس کے افسر سے کہا، تو وہ نہیں سمجھ پایا، ہماری عربی سمجھا ہی نہیں، اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ ہم نہیں سمجھ رہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ سعودی عربی بولنے والا لاؤ، تو پھر ہم ایک بندہ تھا جو یہاں کا وہاں رہتا تھا، اسے لے گئے کہ بھئی چل تیری عربی کی اب ضرورت ہے۔ تو اب تو ان کے عام اتنے پولیس بڑا افسر ہے، وہ ہماری عربی کتاب یہ نہیں سمجھ سکا، علماء سمجھتے ہیں، باقی عام عرب بھی نہیں سمجھتے، اور عجم تو سمجھتے ہیں ہی نہیں۔ بس اب میرے بھائیوں ایک ٹھنڈے دل سے غور کر کے بتلاؤ کہ اگر نماز کے بعد متصلاً کوئی فصل نہیں ہونا چاہیے، امام صاحب کوئی اعلان نہ کریں، کوئی دوسرا کھڑا ہو کر کے چندے کا اعلان نہ کرے، سلام پھیرنے کے بعد جس فوراً ہر بندہ اپنی زبان میں اپنے دل کی مراد اللہ سے مانگے، تو یہ دعا گویا نماز میں ہے، اگرچہ ہے تو باہر، لیکن اس کو گویا نماز میں کہیں گے۔ اور اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے بعد آج کل گڑبڑ ہے، کبھی تو امام صاحب سلام کے بعد میں کچھ اعلان کرتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں، اب یہ دعا نماز کے اندر نہیں رہی۔ کبھی ایک آدمی کھڑا ہو کر کے چندے کا اعلان کرتا ہے پھر دعا ہوتی ہے، اب یہ دعا نماز میں نہیں رہی۔ نماز کے بعد سلام کے بعد فوراً متصلاً کوئی فصل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد دعا کرو، اور دعا ہر بندہ اپنے دل کی مراد اپنی بھاشا میں اپنی لینگویج میں اللہ سے مانگے۔ امام صاحب زور سے چہل ربنا پڑھے، یہ دعا نہیں، یہ تو ذکر ہے، وہ امام صاحب بھی نہیں سمجھتے کہ میں کیا ربنا پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ایک رسم ہے دعا کی، وہ رسم نہیں۔ سلام کے بعد میں متصلاً ہر بندہ اپنے دل کی مراد اپنی زبان کے اندر مانگے، تو یہ دعا جو بعد میں نماز کے باہر ہے یہ گویا اندر ہے۔